ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسیوں کے تعاقب میں جانے والے مجاہدین جن کی قیادت قعقاع شرجیل اور زہرہ تمیمی کر رہے تھے، وہ اس وقت واپس آئے جب دیکھا کہ فارسی ایک ایک کر کے ادھر ادھر غائب ہو گئے ہیں اور وہ ایک ٹولی یا گروہ کی صورت میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ قعقاع شرجیل اور زہرہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ خوشی کا بھی یہ عالم کہ ان کی تکلیف میں کمی آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس داستان کو آگے چلانے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اور کچھ واقعات جو اس وقت اور کچھ بات پیش آئے وہ یہیں بیان کر دیے جائیں۔ پہلے کسی باب میں درفش کاویانی کا ذکر آیا ہے، اسے ہم پرچم ہی کہیں گے۔ تاریخوں میں بھی اسے پرچم ہی لکھا گیا ہے، لیکن یہ اس قسم کا جھنڈا نہیں تھا جو ایک آدمی اٹھائے میدان جنگ میں بلند رکھتا تھا۔ درفش کاویانی دراصل ایک بہت بڑا اور لمبا چوڑا شامیانہ تھا۔ جب فارس کی فوج جنگ کے لیے روانہ ہوتی تھی تو اس کا کمانڈر فوج کے آگے آگے چلتا تھا۔ درفش کاویانی کو کئی ایک گھڑ سوار ہر طرف سے پکڑے رکھتے تھے اور فوج کا اعلیٰ کمانڈر اس کے نیچے نیچے چلتا تھا۔ یہ اس کمانڈر کے لیے شہنشاہ فارس کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، بلکہ پوری فوج جو درفش کاویانی کے پیچھے چلتی تھی وہ بھی اسے شہنشاہ کا عطا کیا ہوا اعزاز سمجھتی تھی۔ درفش کاویانی کو فوجی فارس کی آن و آبرو سمجھتے تھے۔ یہ اعزاز رستم کو بھی دیا گیا تھا۔ مجاہدین نے رستم کو اس اعزاز سے محروم کر دیا۔ یہ پرچم زرار بن خطاب کے ہاتھ لگا۔ اس نے کچھ مجاہدین کو ساتھ لے کر اسے لپیٹ کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں مجاہدین مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ درفش کاویانی بڑے ہی زیادہ قیمتی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ ایک تو اس کپڑے کی قیمت تھی، اس کے علاوہ اس میں جو سونے کے تار سیے گئے تھے اور اس میں جو قیمتی موتی اور ہیرے لگائے گئے تھے ان سب کی قیمت لاکھوں درہم تھی۔ کیا میں اس مجاہد کو نہ دیکھ لوں جس نے رستم کو قتل کیا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اسے ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، قعقاع نے کہا، اور بالا خانے کی کھڑکی سے ہلال بن علقمہ کو آواز دی۔ ہلال دوڑتا ہوا بالا خانے میں پہنچا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے، پھر آنکھوں سے لگائے۔ کیا تم نے رستم کے جسم سے ساری اشیاء اتار لی ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال سے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، ہلال بن علقمہ نے جواب دیا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں وہ اشیاء آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ نہیں علقمہ کے بیٹے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ سب اشیاء خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں تمہاری ہیں۔ ہائے افسوس، ہلال بن علقمہ نے کہا، رستم کی ٹوپی میرے ہاتھ نہ لگی، دریا میں گر پڑی تھی، وہ مل جاتی تو میں بہت زیادہ نفع میں رہتا۔ محمد حسین ہیکل نے چند حوالے دے کر لکھا ہے کہ رستم کے لباس، تلوار، خنجر، زرہ اور دیگر اشیاء کی قیمت کم و بیش 70,000 درہم بنتی تھی۔ اس کی ٹوپی یا خود میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور اس کی شکل شاہانہ تاج جیسی تھی۔ وہ ٹوپی دریا میں چلی گئی تھی۔ رستم کا جو تخت بھگی پر نصب تھا وہ تو بہت ہی قیمتی تھا۔ اس کے بعد زہرہ تمیمی، جس کا پورا نام زہرہ بن حویہ تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اس نے کس طرح جالینوس کو قتل کیا ہے اور اس فوج کو کس طرح بکھیرا ہے جسے وہ مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ امیر لشکر، زہرہ نے سعد سے پوچھا، کیا میں اس مال و دولت کا حقدار نہیں ہوں جو میں نے جالینوس سے حاصل کی ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ان اشیاء کی تفصیل پوچھی جو اس نے جالینوس سے حاصل کی تھیں۔ ان اشیاء میں جالینوس کی ذاتی چیزوں کے علاوہ سونے کے کچھ ٹکڑے اور قیمتی ہیرے اور جواہرات بھی تھے جو وہ اپنے ساتھ واپس لے جا رہا تھا۔
ابن حویہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون کہہ سکتا ہے کہ تیرا یہ کارنامہ اتنے بڑے انعام کے قابل نہیں، لیکن یہ مال و دولت اتنا زیادہ ہے کہ میں امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر صرف ایک آدمی کو نہیں دے سکتا۔ زہرہ نے اس فیصلے کو بلا چونچرا قبول کر لیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھوایا، جس میں انہوں نے فتح کی خوشخبری لکھی اور اس کے ساتھ یہ لکھوایا کہ زہرہ نے ایک بڑے ہی قابل فارسی جرنیل کو قتل کیا ہے اور اس کی جمعیت کو بکھیرا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام میں اس مال غنیمت کی تفصیل لکھوائی جو زہرہ نے جالینوس سے حاصل کیا تھا، اور اجازت طلب کی کہ یہ تمام مال و دولت زہرہ کو ہی دے دیا جائے یا اس میں سے اسے کتنا حصہ دیا جائے۔ یہ پیغام گھوڑے کے بجائے اونٹ پر روانہ کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اونٹ یقیناً گھوڑے سے تیز جائے گا اور ایک ہی بار گھوڑے سے زیادہ سفر بغیر پانی کے کر لے گا۔ حکم کے مطابق یہ پیغام شتر سوار قاصد کے ہاتھ اسی وقت بھیج دیا گیا۔ قاصد کا نام سعد بن عمیلہ فرازی تھا۔ یہ قاصد تو کچھ دنوں بعد مدینہ پہنچا ہوگا، اور ان دنوں کے دوران قادسیہ میں اور قادسیہ سے مدائن کے راستے میں بہت کچھ ہوا ہوگا۔ وہاں کی بات کرنے سے پہلے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ قاصد کی بات اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا اس کا ذکر پہلے کر دیا جائے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر فارس سوار ہو گیا تھا۔ اس کی وجوہات بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ انہیں قادسیہ سے ہر روز سپہ سالار کی طرف سے پیغام جاتا تھا۔ 2-4 روز پہلے انہیں اطلاع پہنچتی تھی کہ قادسیہ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیتاب رہنے لگے کہ جب فرصت ملتی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے اس راستے کی طرف نکل جاتے جو عراق کی طرف جاتا تھا۔ خبر ہر روز تو نہیں پہنچ سکتی تھی، 750 میل کی مسافت تھی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول قادسیہ کے راستے پر مدینہ سے کچھ دور نکل گئے۔ وہ قاصد کی راہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایک شتر سوار نظر آیا جو اونٹ کو دوڑاتا آ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر سوار کے قریب آنے پر اس سے پوچھا، اور کہاں جا رہے ہو؟ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں بھائی، شتر سوار نے اونٹ کو بلا روکے جواب دیا۔ حضرت عمر نے اس کے ساتھ گھوڑا دوڑا دیا۔ تم قادسیہ کے قاصد تو نہیں ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا۔ ہاں بھائی، شتر سوار نے جواب دیا، میں قادسیہ سے امیر لشکر سعد بن ابی وقاص کا پیغام امیر المؤمنین کے نام لایا ہوں۔ یہ قاصد تاریخ کے مطابق نوجوان تھا اور مدینہ سے کچھ دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضرت عمر کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر نے بھی اسے نہ بتایا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں۔ وہ اس کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے گئے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے کہا، میں قادسیہ ہی کی خبر سننے کو بیتاب ہوں اور میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ کوئی خوشخبری ہے تو مجھے نہیں سنانا چاہو گے؟ اللہ نے آتش پرستوں کو 4 دنوں کی لڑائی کے بعد بہت بری شکست دی ہے۔ قاصد نے کہا، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی فوج پر فتح دی ہے جو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ اونٹ کی رفتار مدینہ میں داخل ہو کر کم ہوئی۔ حضرت عمر بھی اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے انہیں ایک شتر سوار کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ راستے میں آ گئے۔ یا امیر المؤمنین، ایک آدمی نے آگے ہو کر پوچھا، قادسیہ کی کوئی خبر نہیں آئی؟ اس طرح 2-3 اور آدمیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد السلام امیر المؤمنین کہا تو شتر سوار نے اونٹ کو روک لیا اور کوٹ کر اونٹ سے اترا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ یا امیر المؤمنین، شتر سوار سعد بن عمیلہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے راستے میں ہی کیوں نہ بتا دیا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں؟ مجھ سے یہ گستاخی کیوں کروائی؟ کچھ حرج نہیں میرے بھائی، حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے امیر المؤمنین کہتا ہے یا نہیں، میری دلچسپی تو اس پیغام کے ساتھ ہے جو تم لائے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی پیغام لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے سب کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ تھوڑی سی دیر میں یہ خوشخبری گھر گھر پہنچ گئی۔ لوگ مسرت و شادمانی کے نعرے لگاتے باہر نکل آئے۔ مدینے کا بچہ بچہ قادسیہ کی یہ خبر سننے کا منتظر تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے اور دوسرا پیغام پڑھا جو مالی غنیمت سے متعلق تھا۔ انہوں نے اسی وقت جواب لکھوایا اور اسی قاصد سے کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر کے واپس چلا جائے۔ کچھ دنوں بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کا جواب ملا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے زہرہ بن حویہ کو مال غنیمت دینے کے متعلق پوچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا: زہرہ جیسے جانبار مجاہد روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے، اس پر اعتبار کرو۔ اس نے بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے اور تم نے اور جنگیں بھی لڑی ہیں، اس کا دل نہ توڑو۔ اس نے جالینوس کے جسم سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اسے دے دو۔ اس کے علاوہ جب مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو تو زہرہ کو 500 درہم زیادہ دینا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع نہیں تھی کہ قادسیہ سے انہیں اتنا زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ وہ تمام بکس جو خچروں پر لدے ہوئے تھے اور لادے جا رہے تھے اور جن میں رستم چھپ گیا تھا، وہ سب سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ فارس کی فوج کی تنخواہ تھی۔ اتنی زیادہ رقم یہ سوچ کر ساتھ لائی گئی تھی کہ رستم یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ وہ مدینہ تک پہنچے گا۔ فارس کے جرنیلوں اور ان سے کچھ کم درجے افسروں کی شہنشاہی مشہور تھی اور اپنے ساتھ آسائش اور عیاشی کا بیش قیمت سامان لائے تھے۔ اس کے علاوہ اس فوج کے ساتھ بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ تاریخوں کے مطابق مال غنیمت اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ہر سوار کو 6000 درہم اور ہر پیادے کو 2000 درہم دیے گئے۔ جن مجاہدین نے شجاعت کے غیر معمولی مظاہرے کیے تھے انہیں 500 درہم زیادہ دیے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حصہ جو خمس کہلاتا تھا الگ کر دیا تھا۔ یہ تقسیم ہو چکی تو اسی روز سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ انہوں نے نقد رقم یوں تقسیم کی ہے اور خمس الگ کر دیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ ان تھوڑے سے مجاہدین کا یہ کارنامہ معمولی نہیں کہ انہوں نے فارس جیسی جنگی قوت کو اتنی زبردست شکست دی ہے کہ فارس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مسلمان بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو اسے بھی پورا سلا دو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ شہیدوں کا حصہ ان کی بیوگان کو وہیں دے دیا گیا اور جو بیوگان اپنے گھروں میں تھیں ان کے حصے الگ کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ اعلان کروا رہے تھے کہ کسی کو حصہ نہ ملا ہو یا تھوڑا ملا ہو تو وہ سامنے آئے۔ کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ یہ اعلان کروانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ ہر کسی کو اتنا زیادہ حصہ دے کر بھی خاصا مال غنیمت بچ گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور پوچھا کہ یہ بیت المال کے لیے بھیجا جائے یا نہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو حافظ قرآن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب پہنچا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ جو مجاہدین حافظ قرآن ہیں وہ سامنے آئیں۔ کسی بھی تاریخ میں ان مجاہدین کی تعداد نہیں ملتی جو حافظ قرآن تھے۔ جتنے بھی تھے انہیں مال غنیمت میں سے اضافی حصہ دیا جانے لگا۔ اس تقسیم میں ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا۔ قرآن کے حافظوں میں 2 مجاہد عمرو بن معدی کرب اور بشر بن ربیہ بھی شامل ہو گئے۔ ہر وہ مجاہد جو حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کا امتحان لے کر اسے حصہ دیا جاتا تھا۔ ابن معدی کرب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن معدی کرب سے پوچھا: تمہیں کتنا قرآن حفظ ہے؟ میں قرآن حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابن معدی کرب نے جواب دیا: میں نے یمن میں اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد میں اتنی زیادہ لڑائیوں میں شریک ہوا کہ قرآن حفظ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ نہیں میرے بھائی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری شجاعت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں یہ حصہ دینے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ تم حافظ قرآن نہیں ہو، اور تم ابن ربیہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر بن ربیہ سے پوچھا: تم نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ بشر بولا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مسکرا کر چپ ہو گیا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب ہنس پڑے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ نہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی اور نے برا جانا۔
کہ دونوں قرآن کے حافظوں میں شامل ہو گئے ہیں، مگر قرآن پڑھا تک نہیں۔ برا نہ جاننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں مجاہد غیر معمولی طور پر بہادر تھے۔ مثلاً عمرو بن مادی کرب کی بہادری کا ایک واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا ہی ایک ہاتھی کو مارنے پہنچ گیا تھا جس کے دائیں بائیں پیادہ اور گھڑ سوار محافظ موجود تھے۔ انہوں نے اس مجاہد کو برچیوں سے چھلنی کر دیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار نہیں گری تھی، اور دوسرے دن اسلام کا یہ شہیدائی پھر میدان جنگ میں موجود تھا۔ اب بھی اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی کوئی مزید حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ تبری، بلازری اور ابن خلقان نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ عربوں میں بزل سنجی اور شاعری عام تھی، اور عام طور پر عربی لوگ شاعرانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مادی کرب کو قرآن کا حافظ نہ ہونے کی بنا پر حصہ دینے سے انکار کر دیا، اور ابن مادی کرب نے شاعرانہ انداز میں کہا، جب ہم قتل کیے جا رہے تھے تو ہم پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ اہل قریش نے کہا، یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ جب برچیاں سینوں کو چھید رہی تھیں، ہمیں برابر کا شریک رکھا گیا، لیکن دینار تقسیم ہونے لگے تو ہمیں برابر کا حصہ نہ ملا۔ عمرو بن مادی کرب خاموش ہوا تو بشر بن ربیہ شیروں کی زبان میں گویا ہوا۔ میں نے قادسیہ کے دروازے پر جا اپنی اونٹنی بٹھائی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر امیر تھے، اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی بھلائی ان کی برائی سے سوا ہے، اور عراق کے سب سے اچھے امیر جریر ہیں۔ اللہ تجھے نیکی دے تو قدیس محل کے دروازے پر ہماری تلواروں کی کاٹ یاد کر، جو ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اس میں سے نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایسی خوفناک رات تھی جس میں سب چاہتے تھے کہ پرندوں سے پر لے لیں اور اڑ جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے الفاظ کو رائگاں نہ جانے دیا۔ انہوں نے اس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کے حالات کی جو تفصیل لکھوا کر بھیجی، اس کے ساتھ ابن مادی کرب اور بشر بن ربیہ کے اشعار بھی لکھوائے، اور اپنی سفارش ان الفاظ میں لکھوائی۔ ان دونوں نے میدان جنگ میں اپنی بہادری کے کارنامے مجھے یاد دلائے، جن میں ذرا سا بھی مبالغہ نہیں۔ انہوں نے مجھ پر طعن اور تشنیع کی ہے، لیکن اس کا تعلق جہاد سے نہیں، میری ذات سے ہے۔ میں امیر المؤمنین کا فیصلہ چاہتا ہوں کہ انہیں کچھ اضافی مال دیا جائے یا نہیں۔ یہاں دو مورخوں کے اختلاف کا ذکر ضروری ہے۔ بشر بن ربیہ کا دوسرا شعر تبری نے یوں لکھا ہے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امیر ہیں جن کی بھلائی ان کی برائی کے سوا ہے، اور عراق کے سب سے اچھے امیر جریر ہیں۔ بلازری نے لکھا ہے کہ بشر بن ربیہ کا یہ شعر یوں ہے، اور سعد ایسے امیر ہیں جن کی برائی ان کی بھلائی کے سوا ہے، وہ تکلیف دینے میں دراز قد ہیں اور ابو الزنات کی طرح کوتاہ قد ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ انہوں نے مجھ پر طعن اور تشنیع کی ہے۔ اس سے بلازری والا شعر صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے قد پر طنز کی گئی تھی۔ اپنے اسلاف کی کردار کی بلندی پر غور کیجیے۔ امیر لشکر پر طنز کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس شخص کو اضافی حصہ اس لیے دینے سے انکار کرتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں۔ اس گستاخی کی سزا دینے کے لیے اسے اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کی توہین اور تعریف پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور اس لیے خود فیصلہ نہیں کرتا کہ اس سے بے انصافی نہ ہو جائے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امیر المؤمنین مال غنیمت کی تقسیم میں فیاضی برت رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا تو انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ مسئلہ اپنے مصاحبوں کے آگے رکھا۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ڈرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے ہمیں دیو جیسی ایک طاقت پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اس فتح نے میری روح سے بہت بڑا بوجھ اٹھا دیا ہے۔ میرے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قرض تھا، ہمارے ان تھوڑے سے مجاہدین نے یہ قرض چکا دیا ہے۔ کیسا قرض امیر المؤمنین؟ کسی نے پوچھا۔ خدا کی قسم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھولے نہیں ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گی
جس طرح کسریٰ پرویز نے میرا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں۔ کیا مجاہدین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری نہیں کر دی؟ بے شک امیر المؤمنین، بے شک، کئی آوازیں اٹھیں۔ اور پھر میں نے تمہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام سنایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اس نے لکھا تھا کہ رستم نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں عرب کو تباہ کر دوں گا۔ مغیرہ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو۔ رستم نے کہا کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی۔ کہاں ہے وہ رستم؟ فارس کا سب سے زیادہ بہادر اور فارس کے بادشاہوں پر غالب رہنے والا رستم، جو فارس کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی لاش کی ہڈیاں بھی دریا کے کنارے بکھر گئی ہوں گی۔ اس کا گوشت گیدڑ، بھیڑیے اور گدھ کھا گئے ہوں گے۔ کیا اللہ کی رضا کے خلاف چلنے والوں کا یہی انجام نہیں ہوتا؟ بے شک امیر المؤمنین، سب نے کہا، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کارنامہ ہمارے مجاہدین کا ہے۔ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لی ہے اور کفار پر ثابت کر دیا ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ عمرو بن مادی کرب اور بشر بن ربیہ انہی مجاہدین میں سے ہیں۔ مجھے مشورہ دو میرے عزیزوں، کیا میں سعد کو اجازت دے دوں کہ وہ ان دونوں کو کچھ فالتو رقم دے دے؟ ابن الخطاب، ایک ضعیف المعمر صحابی، بولے، جہاں تو نے خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کروا دیا ہے، وہاں ان دونوں کو تھوڑا سا حصہ فالتو مل گیا تو اللہ تجھ سے باز پرس نہیں کرے گا۔ یہ نہ دیکھ کہ انہوں نے فالتو حصہ کس طرح مانگا ہے، یہ دیکھ کہ انہوں نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ ہاں امیر المؤمنین، ایک اور نے کہا، امیر لشکر کو اجازت دے دے کہ انہیں کچھ حصہ دے دیں۔ خدشہ صرف یہ ہے کہ فالتو حصہ طلب کرنے کا رواج ہی نہ شروع ہو جائے۔ حکم دے دیں کہ آئندہ کسی کو کسی بھی حالت میں فالتو حصہ نہیں ملے گا۔ مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی اکثریت نے یہی رائے دی کہ ان دونوں مجاہدین کو فالتو حصہ دے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کا جواب لکھوایا۔ دیگر ہدایات کے بعد انہوں نے لکھوایا کہ عمرو بن مادی کرب اور بشر بن ربیہ کو 2,000 درہم فالتو دے دیے جائیں، اور سب سے کہہ دیا جائے کہ آئندہ ایسی کوئی مثال سامنے نہ آئے کہ زیادہ مانگنے کی عادت دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجازت نامے میں ایک جملہ یہ تھا، ان کی سرفروشی کی قیمت انہیں دے دی جائے۔ یہ پیغام قادسیہ پہنچا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مجاہدین کو تمام لشکر کے سامنے 2,000 درہم دے کر امیر المؤمنین کا یہ پیغام سنایا کہ آئندہ ایسی کوئی مثال سامنے نہ آئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کا پیغام سن کر مجاہدین میں کئی آوازیں سنائی دیں، خدا کی قسم، ہم میں دنیاوی لالچ والا کوئی نہیں، ہمارا انعام فتح ہے جو اللہ دیتا ہے۔ خدا کی قسم، ہم مانگیں گے نہیں، ہمیں اللہ دے گا، واللہ ہم پورا فارس انعام میں لے لیں گے۔ مجاہدین کے یہ نعرے کھوکھلے اور بے جان الفاظ نہیں تھے، یہ ان کا کردار تھا اور اسی کو وہ ایمان کہتے تھے۔ مبصرین اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ ان فاتح مجاہدین کے لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی تھی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی، ان میں ایک سے ایک بڑھ کر بہادر موجود تھے، مگر انہوں نے ہر میدان میں شکست کھائی۔ طلحہ بن خویلد، عمرو بن مادی کرب اور اشعث بن قیس فتنہ ارتداد کے دست و بازو تھے، اور یہ بڑے مضبوط دست و بازو تھے۔ یہ سب دعویٰ کرتے تھے کہ اسلام کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، مگر مٹھی پر مسلمانوں کے ہاتھوں پیٹ گئے، اور ارتداد کا جو طوفان اٹھا تھا وہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ گیا۔ طلحہ نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ طلحہ قوی الجثہ آدمی تھا اور بہت ہی بہادر، لوگ اس کے گرویدہ بھی تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے، لیکن وہ مسلمانوں سے اپنی نبوت کو نہ بچا سکا تھا۔ اسی طلحہ بن خویلد نے، اسی عمرو بن مادی کرب اور اسی اشعث بن قیس نے مسلمانوں سے شکست کھا کر ارتداد سے توبہ کی اور ازسر نو اسلام قبول کیا اور حق کی تلوار لے کر باطل کے خلاف نکلے، تو ان کی بہادری کی داستانیں آج تک تاریخ سنا رہی ہے اور رہتی دنیا تک سناتی رہے گی۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ صرف اس لیے کہ یہ سب قوی الجثہ تو تھے،
لیکن ضعیف الایمان تھے۔ جب اسلام کی قوت سے مالا مال ہوئے تو فارس کی ہیبتناک جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا۔ مورخوں نے غزوہ بدر کے بعد جس جنگ کو باقی تمام جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ جنگ قادسیہ ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے ایوان کسریٰ کے دروازے کھول دیے تھے۔ قادسیہ فارس کا دروازہ تھا۔ فارسیوں نے اس دروازے کو 1,20,000 فوج سے، جس میں زیادہ تعداد گھوڑ سواروں کی تھی، بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے فارسی تمام جنگی ہاتھی بھی میدان میں لے آئے تھے۔ جنگی طاقت کے علاوہ فارسیوں کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ یہ ان کا اپنا ملک تھا، اس لیے انہیں رسد اور افرادی قوت فوراً مل جاتی تھی۔ اس زمین پر فارس کے فوجی اجنبی نہیں تھے، اجنبی تھے تو مسلمان تھے۔ وہاں کی زمین ان کی دشمن، وہاں کے لوگ ان کے دشمن، وہاں کا پتا پتا، پتھر پتھر ان کا دشمن تھا۔ مسلمان اپنے وطن سے 800 میل دور تھے۔ فارس کے مورخوں نے بھی جنگ قادسیہ کو تفصیل سے اور خصوصی اہمیت دے کر بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ایک جماعت یا ایک امت بن گئے تھے۔ انہوں نے ایک عقیدے کی خاطر جنگ لڑی۔ اس عقیدے نے مسلمانوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے بہادری کے ماوراء العقل کارنامے کر دکھائے اور 4 روز مسلسل آرام کیے بغیر لڑے۔ ان کے مقابلے میں فارس کی فوج کے دستے باری باری آرام کر لیتے تھے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں جو مبصرین اور مورخوں نے لکھی۔ ہم واپس قادسیہ کے میدان میں چلتے ہیں۔ فارس کی فوج کی جو نفری بچ کر نکل گئی اس کا رخ مدائن کی طرف تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ فارسیوں کا تعاقب کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی خبر ملنے پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ ان کے اگلے حکم تک وہ قادسیہ میں ہی رکے رہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی تازہ خبر کے انتظار میں مدینہ سے باہر قادسیہ کے راستے میں چلے جایا کرتے تھے، ایسی ہی بیتابی سے یزگرد مدائن کی شہر پناہ پر جا کھڑا ہوتا اور قادسیہ کی طرف سے آنے والے راستے کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی ماں نورین بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوتی تھی۔ اس روز وہ اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جس روز قادسیہ سے آخری قاصد اس کے محل میں آ کر گھوڑے سے اترا۔ وہی حسین و جمیل لڑکی اس کے پاس تھی جس کی بہن میدان جنگ میں رستم کے ساتھ تھی۔ اس روز یزگرد کچھ زیادہ ہی بے چینی اور بیتابی محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی اس کا دل بہلانے کے لیے بڑے ہی حسین اور طلسماتی جتن کر رہی تھی، لیکن یزگرد اس روز شراب بھی قبول نہیں کیا کرتا تھا۔ اگر وہ شراب کے چند گھونٹ بھی پی لیتا تو اس کی بیتابی اور یہ ہیجانی کیفیت ختم ہو جاتی۔ لڑکی نے شراب میں وہ دوائی ملا رکھی تھی جو اس کے جوش و خروش پر قابو پا لیا کرتی تھی۔ اس وقت قادسیہ کا قاصد اس کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور دربان سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیغام وہ شہنشاہ کو دے کیونکہ پیغام اچھا نہیں۔ دربان نے اسے کہا تھا کہ قاصد کو تو شہنشاہ ضرور بلائے گا۔ دربان کے پوچھنے پر قاصد نے بتا دیا کہ اپنی فوج نے بہت بری شکست کھائی ہے اور رستم مارا گیا ہے۔ بے وقوف نہ بنو، دربان نے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں پیغام شہنشاہ تک پہنچاؤں اور قاصد باہر سے ہی چلا جائے۔ میں تمہارے آنے کی اطلاع دے دیتا ہوں۔ یزگرد اور رستم نے پیغام رسانی کا یہ انتظام کیا تھا کہ میدان جنگ سے مدائن تک اتنے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے جتنے فاصلے پر کوئی بلند آواز سے بولے تو اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ فارس کی فوج بھاگی تو پیغام رسانی کا نظام برباد ہو گیا۔ پیغام رسانی جن آدمیوں کے ذریعے ہوتی تھی انہوں نے اپنی فوج کو بھاگتے اور بکھرتے دیکھا تو میدان جنگ کے قریب جو پیغام رسان تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ یہ جو قاصد آیا تھا اسے جالینوس نے بھیجا تھا اور اس قاصد کے سامنے جالینوس مارا گیا تھا۔ دربان یزگرد کے کمرے میں داخل ہوا۔ قادسیہ سے کوئی آیا ہے؟ یزگرد نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ فارس، دربان نے اداس اور مایوس لہجے میں جواب دیا۔ وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا غم کھا رہا ہے تمہیں؟ یزگرد نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ کیا قاصد نے کوئی بری خبر سنائی ہے؟ میں اسے اندر بھیج دیتا ہوں، دربان نے کہا۔ فوراً بھیجو۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم اچھی خبر نہیں لائے۔ قاصد اندر گیا تو یزگرد نے لڑکی کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا، میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں ہوں شہنشاہ معظم۔ قاصد نے کہا، میں اپنا فرض سمجھ کر یہاں آیا ہوں۔ کیا تمہیں رستم نے نہیں بھیجا؟
نہیں شہنشاہ معظم، قاصد نے جواب دیا، رستم مارا گیا ہے، میں خود اس کی سرکٹی لاش دریا کے کنارے پڑی دیکھ آیا ہوں۔ نہیں، یزگرد بدک کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہڑبڑا کر بولا، رستم نہیں رہا تو جالینوس بھی نہیں رہا شہنشاہ، قاصد نے کہا، وہ اپنی بھاگتی ہوئی فوج کے ساتھ مارا گیا ہے۔ اور فیروزان؟ لاپتہ ہے، قاصد نے جواب دیا، بھاگ گیا ہے۔ اور ہرمزان؟ وہ بھی بھاگ نکلا ہے، قاصد نے کہا۔ وہاں اب کچھ نہیں شہنشاہ معظم، قاسیہ کے میدان میں ہماری لاشوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ فارس کی عزت اور وقار، درفش کاویانی، وہ بھی مسلمان لے گئے ہیں۔ میں معمولی سا عہدیدار ہوں، میں اپنا فرض سمجھ کر آیا ہوں کہ آپ کو خبردار کر دوں کہ مسلمان ہماری بھاگتی ہوئی فوج کے تعاقب میں آ رہے ہیں، مدائن کو بچائیں۔ ہماری فوج ایسی بکھری ہے کہ اسے کہیں بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران وہ لڑکی جو یزگرد کے پاس تھی کمرے سے نکل گئی۔ قاصد یزگرد کو آخری دن کی لڑائی کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ یزگرد بیٹھ گیا تھا اور یوں آنکھیں پھاڑے اس عہدیدار کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اتنے میں یزگرد کی ماں لڑکی کے ساتھ دوڑتی کمرے میں داخل ہوئی اور یزگرد کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا جیسے وہ بچہ ہو۔ کیا ہو گیا یزدی؟ ماں نے کہا۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یزگرد بم کی طرح پھٹا، اور اس کی ذمہ دار تم ہو، تم جو میری ماں ہو۔ مجھے رستم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تم نے مجھے مامتا کی زنجیروں میں باندھے رکھا۔ وہ غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ لڑکی اس خیال سے آگے ہوئی کہ یزگرد پر اسے غلبہ حاصل ہے۔ اس نے شراب کا وہ پیالہ جس میں اس نے ذہن کو بے حس کرنے والی دوائی ملائی ہوئی تھی اٹھا کر یزگرد کو آگے کیا۔ یہ ساری مصیبت جرنیلوں کی بزدلی کی وجہ سے آئی ہے، لڑکی نے جذباتی لہجے میں پیار سے کہا، اور اس کا سارا بوجھ اکیلے شہنشاہ پر آ پڑا ہے۔ اس نے شراب کا پیالہ یزگرد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، 2 گھونٹ پی لیں، غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ مسلمان کوئی جن بھوت تو نہیں۔ یزگرد نے پیالہ ہاتھ میں لے لیا۔ یہ خالص سونے کا وزنی پیالہ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے۔ یزگرد نے پیالے کو دیکھا، پھر لڑکی کے حسین چہرے کو دیکھا جیسے پیالے کی دلکشی اور لڑکی کے حسن کا موازنہ کر رہا ہو۔ اچانک اس نے پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پکڑ کر ہاتھ اپنے سر سے اوپر کیے اور پوری طاقت صرف کر کے پیالہ لڑکی کے سر پر مارا۔ ایک یہ پیالہ وزنی، دوسرے جوان آدمی کی طاقت۔ لڑکی کا سر ڈولا، پھر اس کی ٹانگیں دوہری ہوئی اور وہ ایک پہلو پر گر پڑی۔ اس کے سر سے خون نکل نکل کر اس کے ریشم جیسے ملائم بالوں سے فرش پر ٹپکنے کا راستہ بنانے لگا۔ ہوش میں آؤ یزدی، نورین نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو کندھوں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس بیچاری کو پیار کا یہ صلہ دیا ہے، تمہیں بھی یہی صلہ ملنا چاہیے ماں۔ یزگرد نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ میری ماں ہو۔ اس وقت مجھے بیدار ہونا چاہیے، اور یہ لڑکی مجھے شراب پلا رہی ہے۔ حرم میں میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، لیکن تم میرے لیے اس لڑکی کو خاص طور پر لائی تھی۔ یہ راز مجھ پر آج کھلا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو مجھ پر نشے کی طرح غالب آنے کا سبق پڑھایا تھا۔ تم اس کوشش میں تھیں کہ میں اس محل میں قیدی بنا رہوں اور محاذ پر نہ جاؤں۔ یزگرد نے دیکھا کہ پیغام لانے والا فوجی وہیں کھڑا ہے۔ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، یزگرد نے اسے کہا۔ اس لڑکی کو پاؤں سے پکڑو اور گھسیٹ کر باہر پھینک دو۔ کسی کو بتا دینا کہ ہوش میں آ جائے تو اپنے گھر چلی جائے، مرتی ہے تو اس کی لاش اس کے ماں باپ کے حوالے کر دینا۔ اتنا بے رحم نہ بنو یزدی، نورین نے کہا۔ اس عظیم سلطنت کو اس کے بادشاہوں اور جرنیلوں کے گناہ کھا گئے ہیں۔ اس سلطنت نے ایک نہ ایک دن تو ڈوبنا ہے، میں تجھے ڈوبتے نہیں دیکھ سکتی۔ مت بھولو ماں، یزگرد نے کہا، مت بھولو کہ لوگ مجھے تمہاری قید سے نکال کر کیوں مدائن لائے تھے، کسریٰ کی اس عظیم سلطنت کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو، تم مجھے پھر اسی قید میں ڈالنا چاہتی ہو جس میں میری عمر کے 16-17 سال گزر گئے تھے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تاریخ ساری دنیا کو ہمیشہ یہ سناتی رہے کہ فارس کی فوج کو شکست ہوئی
تو یزگرد ماں کے ساتھ بھاگ کر کسی گمنام گوشے میں جا چھپا تھا۔ میں مرد ہوں ماں، اب میرے راستے میں نہ آنا، مدائن کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ یزگرد نے ماں کو رعایا کی ایک عام سی عورت کی حیثیت دے کر حکم دے دیا کہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو جائے۔ اس ایک فوجی عہدیدار کے پیچھے کئی اور فوجی جو قادسیہ سے بھاگے تھے اور گھوڑ سوار تھے مدائن میں داخل ہوئے۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ وہ دہشت زدگی کے انداز میں مدائن کے لوگوں کو بتاتے آ رہے تھے، سب کٹ گئے، کوئی نہیں بچا، رستم مارا گیا، بہمن جادویہ مارا گیا، جالینوس مارا گیا، باقی سب جرنیل بھاگ گئے، عربی انسان نہیں وحشی درندے ہیں، ہزاروں ساتھی ڈوب گئے، اپنا بندوبست کر لو، وہ ادھر آ رہے ہیں، اپنا مال و دولت چھپا لو۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے مسلمان واقعی خونخوار درندے ہوں اور انہوں نے ان فارسیوں پر بے خبری میں ساری فوج کو چیر پھاڑ دیا ہو۔ یہ شکست خوردہ فارسی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مظلومیت کا اظہار کر رہے تھے۔ شکست کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لوگوں پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ جن لوگوں کے گھروں میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات تھے اور جن کی بیٹیاں جوان تھیں، انہوں نے مال و متاع اور بیٹیوں کو لے کر شہر سے نکل جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہر کے چند ایک معززین شاہی محل کے سامنے جا پہنچے۔ انہیں دیکھ کر شہر کے لوگ بھی وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ ان سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ انہیں یقین دلایا جائے کہ مدائن میں ان کے تحفظ کا انتظام موجود ہے۔ یزگرد کو اطلاع ملی تو وہ باہر آ گیا۔ معززین نے لوگوں کو خاموش کرایا اور یزگرد کے ساتھ بات چیت کی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ ہماری فوج کو شکست ہوئی ہے؟ یزگرد نے پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنے کچھ فوجی آئے ہیں جن میں بعض زخمی ہیں۔ معززین نے یزگرد کو یہ بھی بتایا کہ ان فوجیوں نے کیسی کیسی باتیں سنا کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ یزگرد نے حکم دے دیا کہ ان فوجیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا جائے، اور جو فوجی قادسیہ سے بھاگ کر مدائن آئے ہیں انہیں باہر روک کر یہ حکم سنایا جائے کہ شہر کے لوگوں کو قادسیہ کی کوئی بات نہ سنائی جائے، اور شہر میں خوف و ہراس پھیلانے والوں کو سزائے قید دے دی جائے۔ اور اے شہر کے لوگوں، یزگرد نے لوگوں سے خطاب کیا، کیا ان عربوں کو شکست دینے کا یہ طریقہ ہے کہ تم شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤ؟ مدائن فارس کی عصمت ہے، کیا تم اپنی عظیم سلطنت کی عصمت اپنے دشمن کے حوالے کر جاؤ گے؟ جاؤ گے کہاں؟ جہاں جاؤ گے دشمن وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تعاقب اسی کا کیا جاتا ہے جو بھاگتا ہے، اور جو مقابلے میں سینہ سپرد ہو جاتے ہیں وہ دشمن کو نہ صرف روک لیتے ہیں بلکہ اسے بھگا بھی دیا کرتے ہیں، اور اس کا تعاقب کیا کرتے ہیں، اور اسے اپنی سرزمین سے نکال کر دم لیا کرتے ہیں۔ زرتشت کی قسم، عربوں کو تم بھگاؤ گے۔ وہ میدان جنگ ہے جس میں فتح بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی، لیکن جنگ کا فیصلہ شہروں میں ہوا کرتا ہے، اور کوئی شہر محاصرے کی کامیابی کے بغیر فتح نہیں ہوا کرتا۔ تم یہاں سے بھاگنے کے بجائے دشمن کے مقابلے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ عربی لشکر مدائن تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ ابھی تک قادسیہ میں ہے۔ مدائن تک کئی جگہوں پر ہماری فوج موجود ہے، راستے میں دجلہ ہے، اگر دشمن دجلہ تک پہنچ بھی گیا تو دجلہ کے پل توڑ دیں گے، وہاں ایک بھی کشتی نہیں چھوڑیں گے۔ عربی دریا عبور کریں گے ہی کس طرح؟ جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور جنگ کی تیاری کرو، باقی انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ یزگرد نے مدائن کے لوگوں کو خوب گرمایا اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف بہت حد تک اتار دیا۔ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وہی لوگ جو ڈرے ڈرے سے اس کے پاس آئے تھے وہ جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ یزگرد واپس محل میں جا رہا تھا تو پران آ گئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پران فارس کی ملکہ تھی، لیکن اسے ہٹا کر یزگرد کو تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ پران کے متعلق جو تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ تخت و تاج میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی تھی جتنی دلچسپی اسے فارس کی دفاع سے تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ فارس کی فوج نے قادسیہ میں بہت بری شکست کھائی ہے اور تمام جرنیل میدان چھوڑ گئے ہیں اور کچھ مارے گئے ہیں، تو وہ یزگرد کے پاس دوڑی آئی۔ یزگرد عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا اور اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ پران میں وہی قومی جذبہ تھا جو یزگرد میں تھا۔
پوران نے یزگرد کو اپنے بازوؤں میں لے کر گلے لگا لیا۔ یزگرد پر جذباتیت کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ مرد بنو یزدی، پوران نے یزگرد سے کہا، نہ فتح سے اتنا خوش ہونا چاہیے اور نہ شکست سے اتنا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تم اکیلے تو نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ہمارے پاس رہ ہی کیا گیا ہے، یزگرد نے کہا۔ جس قدر فوج اکٹھی ہو سکی وہ کر کے میں نے آگے بھیج دی تھی۔ مجھے پریشانی ہے تو صرف یہ کہ اتنی بڑی اور اتنے اچھے ہتھیاروں والی فوج صرف 40,000 آدمیوں کی فوج سے شکست کس طرح کھا گئی۔ یہ مت سوچو، پوران نے کہا، اس شکست کی ذمہ داری رستم پر عائد ہوتی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رستم کتنا عرصہ آگے جانے سے گریز کرتا رہا ہے؟ یہ تم تھے جس نے اسے کچھ ڈرا دھمکا کر اور کچھ بہلا ورغلا کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے محل میں داخل ہو گئے۔ یزگرد پوران کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ نورین وہاں پہلے سے موجود تھی۔ پوران، یزگرد نے کہا، میری ماں کو سنبھالو اور اسے سمجھاؤ کہ میں اس تخت پر بیٹھ کر اور فارس کا تاج اپنے سر پر رکھ کر تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ میں اب فارس کا فرزند ہوں۔ میرے خون کا ایک ایک قطرہ فارس کی آبرو کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ میں فارس کے پہلے بادشاہوں کی طرح اپنے حریفوں کو قتل کر کے اس تخت پر قابض نہیں ہوا۔ مجھے رعایا لائی ہے اور رعایا نے میرے ساتھ کچھ توقعات وابستہ کی ہیں۔ ان باتوں کو الگ رکھو یزدی، پوران نے کہا، اور یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس وقت سوچنے والی باتیں کچھ اور ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میرا 2000 گھڑ سواروں کا رسالہ سابات میں ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسالہ ابھی تک لڑائی میں شامل نہیں ہوا۔ میں اب اس رسالے کو مسلمانوں کے مقابلے میں استعمال کروں گی، لیکن مسلمانوں کو آگے آنے دو۔ انہوں نے سابات کے راستے سے ہی آنا ہے۔ میں اپنے رسالے کو ہدایت بھجوا دوں گی کہ مسلمانوں کو کہاں اور کس طرح روکنا ہے۔ پوران نے جن 2000 گھڑ سواروں کا ذکر کیا تھا، یہ ایک خاص رسالہ تھا جس میں فوج کے منتخب اور جانباز قسم کے سوار شامل کیے جاتے تھے۔ اس رسالے کے ساتھ ایک پالتو شیر بھی تھا جو اپنے مالکوں کے ساتھ تو مانوس تھا، لیکن دشمن کے لیے وہ ویسا ہی تھا جیسے جنگل کے شیر ہوتے ہیں۔ اسے دشمن پر جھپٹنے کی تربیت خاص طور پر دی گئی تھی۔ اس رسالے کی ایک روایت یہ تھی کہ ہر صبح اس رسالے کے تمام گھڑ سوار ایک جگہ جنگی ترتیب میں اکٹھے ہوتے اور ایک مذہبی پیشوا ان کے سامنے کھڑا ہوتا۔ وہ ایک عہد کے الفاظ بلند آواز میں بولتا جاتا اور ہر گھڑ سوار یہ الفاظ دہراتا جاتا تھا۔ یہ ایک عہد تھا کہ جب تک یہ رسالہ موجود ہے فارس کی سلطنت کو زوال نہیں آنے دے گا اور فارس کی عظمت کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گا۔ اس رسالے کے روز مرہ کے معمولات اس عہد نامے سے شروع ہوتے تھے۔ اسے کسریٰ کا شاہی رسالہ کہا جاتا تھا۔ مجھے رستم کے مارے جانے کا بہت افسوس ہے، یزگرد نے کہا۔ اس جیسا فوجی قائد کم ہی ملے گا۔ نہیں یزدی، پوران نے کہا، مجھے اس شخص کے مرنے کا ذرا سا بھی غم نہیں۔ مجھ سے ایک بھول ہوئی تھی۔ میں نے فارس کے دفاع کی خاطر تمام اختیارات رستم کو دے دیے تھے۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس شخص کی نگاہیں تخت و تاج پر لگی ہوئی ہیں۔ عورت اس کی کمزوری تھی۔ میں یہ بات کہنے میں ذرا سے بھی شرم محسوس نہیں کروں گی کہ وہ مجھے ہر وقت ساتھ رکھتا تھا۔ اکثر راتوں کو بھی وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ فارس کا تاج اپنے سر پر رکھنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش میں تھا۔ بہرحال وہ اچھا تھا یا برا، مر گیا ہے۔ مرے ہوئوں پر آنسو بہانے کا وقت نہیں۔ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم اکیلے غم نہ کرو، تم ابھی نوجوان ہو۔ ہم نے جو دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ پوران گھوڑے پر سوار ہو کر فارس کے ہر اس شہر کی گلیوں میں گھوڑا دوڑاتی پھرتی اور لوگوں کے حوصلے بڑھاتی اور انہیں شہر کے دفاع کے لیے تیار کرتی رہتی تھی جہاں مسلمان حملہ کرتے تھے۔ اب اس نے وہی کام پھر شروع کر دیا۔ مدائن بہت بڑا شہر تھا۔ پوران گھوڑے پر سوار کسی ایک جگہ جا رکتی، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور وہ لوگوں کو سلطنت فارس پر مر مٹنے کے لیے بڑے ہی جذباتی الفاظ میں تیار کرتی تھی۔ دوسرے دن یزگرد کو اطلاع دی گئی کہ ایک ضعیف العمر سفید ریش ملنا چاہتا ہے۔ یزگرد نے اسے اندر بلا لیا۔
اس بزرگ کی سفید داڑھی چاندی کے تاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ گورا اور آنکھیں سبز تھیں جن میں ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس کے سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی اور اس نے کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں 15-20 دانوں کی تسبیح تھی۔ وہ بلا شبہ مذہبی پیشوا تھا، لیکن یہ آتش پرست نہیں ہو سکتا تھا۔ آتش پرست راہبوں کا لباس اس قسم کا نہیں ہوتا تھا۔ یزگرد فارس کا شہنشاہ تھا۔ اس کے سامنے آنے والے رکوع میں جاتے پھر اسے سلام کیا کرتے تھے، لیکن اس بزرگ کا اس نے اٹھ کر استقبال کیا۔ آئیے مقدس راہب، یزگرد نے کہا، آپ یقیناً یہودی ہیں۔ آپ کی عبادت گاہ میں ہماری طرف سے کوئی مداخلت تو نہیں ہوتی؟ نہیں شاہ فارس، یہودی راہب نے کہا، میں نے اپنے گھر میں ہی عبادت گاہ بنا رکھی ہے۔ یہودیوں کی یہاں تعداد ہی کتنی ہے کہ عبادت گاہ تعمیر کی جائے۔ میرے گھر میں ہی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کے زیر سایہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ مقدس راہب، یزگرد نے کہا، آپ شاید ہماری شکست پر اظہار افسوس کرنے آئے ہیں۔ کیا آپ ہماری فتح کے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہم ہر روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یہودی راہب نے کہا۔ ہم آپ کے وفادار ہیں اور فارس ہمارا وطن ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگے۔ اگر آپ فارس کی بھلائی کی بات کریں گے تو مجھے کوئی بات بری نہیں لگے گی، یزگرد نے کہا۔ آپ نے زمانہ دیکھا ہے، نہ جانے زمانے کے کتنے رنگ دیکھے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عام سے روایتی ہتھیاروں سے مسلح 40,000 آدمیوں نے اتنے اچھے ہتھیاروں سے مسلح 1,20,000 کی لشکر کو شکست کس طرح دی ہے؟ ان عربوں نے ہاتھیوں تک کو کاٹ کر دریا میں ڈبو دیا ہے، اور یہ بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ رستم کس طرح مارا گیا۔ میں میدان جنگ کی تمام حالات سے واقف ہوں، یہودی راہب نے کہا۔ صرف قادسیہ ہی نہیں، مسلمانوں نے یہاں آ کر جتنی لڑائیاں لڑی ہیں میں ان سب کے حالات بیان کر سکتا ہوں۔ ان 2-3 دنوں میں میں نے قادسیہ کی جنگ کی ہر بات معلوم کر لی ہے۔ رستم قسمت اور ستاروں کے چکر میں پڑ گیا تھا اور زائچے اور فالنامے سے نکال کر اپنی پیشن گوئیاں سب کو سناتا تھا۔ اس کی پیشن گوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیشن گوئی ساری فوج میں پھیل گئی۔ اس کا یہی اثر ہونا تھا جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری فوج اس لیے بھاگ اٹھی کہ فارس کا انجام تو برا ہی ہونا ہے، تو ہم اپنی جانیں اور اپنا خون کیوں ضائع کریں؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رستم کی کوئی پیشن گوئی غلط ہے؟ یزگرد نے پوچھا۔ بالکل غلط، یہودی راہب نے جواب دیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ وہ جنگ میں جانے سے ہچکچا رہا تھا؟ آپ نے اسے دھمکی دی کہ وہ نہیں جائے گا تو آپ خود فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف چلے جائیں گے۔ تب اس نے سوچا کہ ایسا ہو گیا تو فارس کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ فوج لے کر نکل گیا، لیکن اس نے 1 دن کی مسافت 4 مہینوں میں طے کی۔ وہ قادسیہ تو پہنچ گیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی بات چیت شروع کر دی۔ میں نے کہا ہے کہ اس کی یہ پیشن گوئی غلط تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اس کے اپنے دل کی آواز تھی، اس لیے وہ لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لڑنے میں شکست کا خطرہ بھی تھا اور قتل ہونے کا خطرہ بھی۔ اسے فارس سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے محبت تھی۔ اس نے بہت لڑائیاں لڑی تھیں، مگر اب وہ اپنے آپ کو انعام دینا چاہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو جو فارس کا شہنشاہ بنا لیا تھا، اس کی یہ خواہشات اور اس کے یہ ارادے یہ پیشن گوئی اختیار کر گئے کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست کس طرح دی ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے۔ مسلمان ایک عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت ستاروں کے ساتھ وابستہ نہیں ہونے دی، بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہے جسے وہ اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ رستم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، لیکن مسلمان اپنی ذات سے بے نیاز ہیں۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہوں گا۔ آپ مسلمانوں سے اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک پر قبضہ نہ کر لیں، لیکن ہم یہودیوں کی لڑائی مسلمانوں کے خلاف ایک عقیدے اور ایک نظریے کی خاطر ہے۔
آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں مگر ہم زمین کے نیچے سے وار کرتے ہیں۔ ہمارے آدمی کسی نہ کسی بحروپ میں کسی سرکردہ مسلمان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت اور تربیت یافتہ لڑکیوں کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورت عورت ہی مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ جہاں بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا وہاں ہماری لڑکی نے مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یا اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی اور وہ قتل ہو گئی، یا اس کے ساتھ ہم نے جو ایک دو آدمی مسلمانوں کے بحروپ میں بھیجے وہ مارے گئے۔ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی اور مکہ والے باہر کھڑے رہ گئے۔ میں اس وقت وہاں نہیں تھا۔ ہمارے بہت سے یہودی مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد کو اپنی وفاداری کا دھوکہ دیا اور محمد نے انہیں اپنا دوست سمجھ کر مدینہ میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک کشادہ مکان میں منتقل کر دیا تاکہ قریش مکہ کہیں رات کو خندق پھاند کر اندر آ جائیں تو عورتیں اور بچے محفوظ رہیں۔ یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو تلوار دے کر اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ کسی طرح اس حویلی کے اندر جا کر ایک دو عورتوں یا بچوں کو قتل کر دے اور بھاگ آئے۔ مقصد یہ تھا کہ عورتوں اور بچوں میں بھگدڑ مچ جائے اور وہاں سے شور شرابہ اٹھے تو مسلمان خندق سے ہٹ کر اس مکان کی طرف دوڑیں گے تو ان کی غیر حاضری میں مکہ والے خندق کے اندر آ جائیں گے۔ خندق کو پھاندنا آسان نہیں تھا، لیکن کچھ جگہ ایسی تھی جہاں خندق نہیں تھی۔ اس طرف مسلمانوں نے اپنی خاص تعداد بٹھا رکھی تھی۔ اگر ہمارا آدمی کامیاب ہو جاتا تو اہل قریش اس طرف سے مدینہ میں داخل ہو جاتے، لیکن ہمارے آدمی کو کسی نے اس مکان کے قریب مشکوک حالت میں دیکھ لیا اور اسے وہیں قتل کر دیا گیا۔ قتل کسی آدمی نے نہیں کیا بلکہ ایک عورت نے کیا، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہودیوں نے اس آدمی کے قتل ہو جانے کے باوجود مکہ والوں کو مدد دینے کی اور مسلمانوں کو شکست دلوانے کی بہت کوشش کی تھی۔ یہ کوشش خفیہ تھی، پھر بھی مسلمانوں کو اس کا علم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاداش میں مدینہ کے تمام یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے باوجود یہودی جہاں بھی تھے وہاں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ پر وار کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ مقدس راہب یزگرد نے کہا، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں، اور یہ میں پہلے سے بھی جانتا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی ہے۔ آپ مجھے باتیں نہ سنائیں، اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو روکا جائے، وہ دجلہ پار نہ کر سکیں گے۔ ہاں شہنشاہ فارس، یہودی راہب نے کہا، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں تبدیل کر دیا جائے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرد کی دو سب سے بڑی کمزوریاں مسلمانوں کے خلاف بیکار اور ناکام ہو چکی ہیں، ایک شراب ہے اور دوسری عورت۔ مسلمان مال غنیمت میں ہر ایک چیز اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن شراب کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ پھینک دیتے ہیں، اور ان برتنوں کو بھی نہیں اٹھاتے جن میں شراب ہوتی ہے۔ وہ عورتوں کو تو لے جاتے ہیں لیکن انہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، اور ان کے حقدار وہی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جادو ہے جو ہم آزمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اشیاء درکار ہیں وہ اکٹھی کرنے اور ان پر عمل وغیرہ کرنے کے لیے بہت دن لگیں گے۔ اگر آپ یہ اشیاء مہیا کر دیں تو ہم ایسا جادو کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار اندھے ہو جائیں گے۔ اندھے صرف جسمانی طور پر نہیں ہوں گے بلکہ وہ عقل کے بھی اندھے ہو جائیں گے۔ فوراً بتائیں، یزگرد نے کہا، آپ کو کیا کیا چیز چاہیے؟ ایک نوخیز لڑکی، بوڑھے راہب نے کہا، ایک نوزائیدہ بچہ جس کی عمر 3 دنوں سے زیادہ نہ ہو، 2 الو۔ یہ تو ہیں جاندار اشیاء، دوسری چیزیں جو درکار ہیں وہ ہم خود اکٹھی کر لیں گے۔ یزگرد نے اسی وقت حکم دے دیا کہ یہ اشیاء یہودیوں کی عبادتگاہ میں فوراً پہنچا دی جائیں۔ یہودی راہب چلا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ یہودی مسلمانوں پر زمین دوز حملہ کر رہے تھے۔ اسلام کے خلاف یہودی فتنے کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی ڈھنگ کھیلے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ
ایک طرف یہودی جادو کا حربہ استعمال کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ تو کسی جادو کا ہی کرشمہ لگتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ قادسیہ کی ابتدا میں 40,000 تھی، انہیں 6,000 کی کمک ملی۔ اس ساری تعداد میں سے 8-9 ہزار مجاہدین شہید ہو گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بے شمار تھی، جن میں تقریباً آدھے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ مدائن کی طرف بغیر آرام کیے پیش قدمی کر رہے تھے۔ بظاہر وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ جب تک ان کا اگلا حکم نہ پہنچے وہ قادسیہ میں ہی رہیں، البتہ اپنے دستے آگے ضرور بھیجیں تاکہ فارسی کہیں اکٹھے نہ ہو سکیں۔ ان 2 مہینوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں خاصی پیغام رسانی ہوئی۔ 2 مہینے پورے ہوئے تو ایک روز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے محسوس کیا جیسے ان کا درد غائب ہو گیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، چلے اور کمرے میں چلتے ہی رہے۔ ان کا درد واقعی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جسم کو ہر طرح کی حرکت دی، یہاں تک کہ بالا خانے سے اترے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ گھوڑے کو چلایا بھی تو انہیں کوئی مشکل محسوس نہ ہوئی۔ تمام مورخوں نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اور سلمہ نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔